یمن والوں میں ایمان ہے۔ کرن اونچی آواز میں حدیث یاد کر رہی تھی کہ اچانک رک کر اپنے بڑے بھائی سلمان سے مخاطب ہوئی۔ بھیا، ہمیں ٹیچر نے یہ حدیث یاد کرنے کے لیے دی ہے، لیکن میں یمن سے متعلق کچھ زیادہ خاص نہیں جانتی۔ واہ جی واہ، کرن کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ یمن ایک اسلامی ملک ہے۔ اس سے پہلے کہ سلمان کوئی جواب دیتا، کاشف جو ان میں سب سے چھوٹا اور جماعت اول کا طالب علم تھا، اس نے جلدی اپنی قابلیت جھاڑی۔ اس وقت سلمان، سائرہ، کرن اور کاشف چاروں بہن بھائی نماز عصر کے بعد اپنا ہوم ورک کرنے میں مصروف تھے۔ جی مجھے یہ پتہ ہے، اور مجھے یہ بھی علم ہے کہ یمن ہزاروں سال قبل مسیح سے سائنس، انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی میں درجہ کمال پر فائز تھا، تہذیب و ترقی میں اپنی مثال آپ تھا، اور دنیا کے سب سے پہلے ذخیرہ آب ڈیم کی تعمیر بھی یمن میں ہوئی تھی۔ کرن نے کاشف کو آنکھیں دکھاتے ہوئے اپنی کاپی سلمان کے سامنے رکھی۔ یہ دیکھیں بھیا، یہ سب باتیں ہمیں ٹیچر نے کاپی میں لکھوائی ہیں۔ یہ سب تو مجھے بھی نہیں پتا تھا، کاشف جو ابھی شیخی بگھار رہا تھا شرمندگی سے کہنے لگا۔ لیکن کرن، اتنا کچھ تو تمہیں پتا ہے، پھر تم اور کیا جاننا چاہ رہی ہو؟ سلمان کرن کی طرف متوجہ ہوا۔ بھیا، یمن کا ذکر حدیث میں آیا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ مجھے اس سے متعلق بہت کچھ پتہ ہو، کرن نے جوش میں جواب دیا۔ اچھا، یمن سے متعلق میری معلومات یہ ہیں کہ ملکہ بلقیس، جس کی سلطنت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد نے دریافت کیا تھا اور جس کا تذکرہ بائبل اور قرآن مجید میں بھی ہے، اس کا تعلق یمن سے تھا۔ سائرہ جو ابھی تک خاموش تھی، اس نے گفتگو میں حصہ لیا۔ ابرہہ جو خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے لشکر لے کر مکہ پر حملہ آور ہوا تھا، اور ابابیلوں نے اللہ کے حکم سے جس کے لشکر کا خاتمہ کیا تھا، وہ بھی یمن کا رہنے والا تھا، سلمان نے سب کو بتایا۔ اچھا، ملکہ بلقیس اور ابرہہ یمن کے رہنے والے تھے؟ یہ دونوں کہانیاں تو مجھے امی جان نے سنائی تھیں، کاشف نے دلچسپی کا اظہار کیا۔ میں یمن کے بارے میں اور بھی جاننا چاہتی ہوں۔ کرن نے سلمان اور سائرہ کی جانب دیکھا۔ بھائی، ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے، آپ ایسا کرتے ہیں امی اور بابا جان سے پوچھتے ہیں، سلمان نے خیال ظاہر کیا۔ ٹھیک ہے۔ چاروں بچے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بابا جان اسٹڈی روم میں ہوں گے، وہیں چلتے ہیں، سائرہ نے کہا۔ امی جان کام کے دوران بچوں کی گفتگو دلچسپی سے سن رہی تھیں۔ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہنے لگی، بچوں، آپ اتنی اچھی معلومات شیئر کر رہے ہیں، شاباش۔ ایسا کریں، آپ سب چمن میں آ جائیں، میں اور آپ کے بابا جان بھی وہیں آتے ہیں۔ بچے باہر چمن میں آئے تو خوش ہو گئے۔ موسم بہت خوشگوار تھا، کیاریوں میں کھلے سرخ اور سفید گلابوں کی خوشبو اور ان پر اڑتی رنگ برنگی تتلیاں خوبصورت منظر پیش کر رہی تھیں۔ جی بچوں، آپ کی امی جان بتا رہی ہیں کہ آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں؟ ابو جان نے شفقت سے بچوں کو پکارا تو سب چمن میں پڑی کرسیوں پر آن بیٹھے۔ جی بابا جان، حدیث ہے نا، یمن والوں میں ایمان ہے، اس سے متعلق ہمیں کچھ بتائیے، کرن بولی۔ پیارے بچوں، طبع یمن کے ایک بادشاہ کا لقب تھا۔ اس نے یثرب یعنی مدینہ منورہ کی کھجوروں والی سرزمین میں توریت کے علماء کو گھر بنوا کر دیے، اور آنے والے نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی ان پر ایمان لانے کا اعلان کیا، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ایک خط لکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا تو آپ نے قبول فرما کر اس کے ایمان کی گواہی دی۔ یمن کی طرف اشارہ کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان ادھر ہے۔ پھر فرمایا کہ ایمان یمن میں ہے، اور حکمت بھی یمن میں ہے۔ بچے بہت دلچسپی سے بابا جان کی باتیں سن رہے تھے۔ بچوں کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے بابا جان نے اپنی بات آگے بڑھائی۔ یمن میں سب سے پہلے اسلام کو سینے سے لگانے والے بنو ہمدان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خصوصی نمائندے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بھی یمن بھیجے، جن کی تبلیغ سے وہاں اسلام بہت تیزی سے پھیلا۔ بابا جان نے مسکراتے ہوئے بچوں کی جانب دیکھا۔
حضرت موسیٰ اشعری، عمار بن یاسر اور مقداد بن اسود رضوان اللہ اجمعین جیسی عظیم ہستیوں کا تعلق بھی یمن ہی سے تھا۔ اب کہ امی جان نے بچوں کی معلومات میں اضافہ کیا۔ تو کیسا لگا آپ سب کو یمن کے بارے میں جان کر؟ بابا جان نے پوچھا۔ بہت اچھا، جزاک اللہ خیراً کثیرا ہمارے پیارے امی اور بابا جانی۔ بچے ہنستے مسکراتے اپنی اپنی کرسیوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور اب ہم کرکٹ کھیلیں گے، کاشف نے نعرہ لگایا، جس پہ سب بچوں نے بخوشی لبیک کہا۔